السلام علیکم. تاخیر اس بات کی ہے کہ ہمارے سیشن کے صدر کا انتظار ہے عارف حسن صاحب, لیکن ہم ان کے بغیر شروع کر لیں گے. میری گزارش ہے کہ ان کی جگہ رومانہ حسین صاحبہ اگر ہمارے ساتھ اسٹیج پہ آ جائیں, ان کا بھی کراچی پہ بہت کام ہے. نہیں بس ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ ہیں آج کے اس اہم سیشن میں کراچی کی تاریخ کے اوپر. کراچی آج اور کل. بہت ایمیننٹ ریسرچرز ہمارے ساتھ ہیں آج, جنہوں نے کراچی کی تاریخ قدیم اینشنٹ زمانے سے لے کے حال تک اس پہ تحقیق کی ہے. میں شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آسمہ ابراہیم کے ساتھ, جو آرکیالوجسٹ بھی ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں میوزیمز پہ بہت بڑا کام کیا ہے, ان کی ڈیولپمنٹ پہ, خاص طور سے اسٹیٹ بینک میوزیم آف پاکستان, نیشنل میوزیم کی ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں, اور ان کی کافی حیران کن ریسرچ ہے کراچی کے اوپر. ان کے بقول کراچی میں پری ہسٹورک اور اینشنٹ سائٹس ہیں جو ایکسکویٹ کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر آسمہ, آپ کی سلائیڈز وہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے, مجھے لگا ہے کہ وہ ہو نہیں پایا ہے. ہاں. السلام علیکم. سلائیڈس لگائیں, ٹھیک ہے چلیے. جب تک وہ سلائیڈس چیک کر رہے ہیں تو آئی جسٹ گیو اے بریف. میری جو ڈسکشن ہے آج کی, اور آئی تھنک ہم سب ایک آرڈر میں بیٹھے ہیں کیونکہ میں پری ہسٹری سے شروع کرنے والی ہوں. کراچی کیا تھا, کراچی جب ہسٹورک نہیں تھا, اور پھر ہسٹورک پیریڈ آ جائے گا, میڈیول آ جائے گا, پھر رومانہ ہے کنٹمپرری پیریڈ. تو جیسے کہ ابھی عالیہ نے بتایا, میرے لیے بھی ایک بہت حیران کن بات تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کراچی میں اسٹون ایج کے آثار قدیمہ ہیں جو کہ ہمیں آج سے پہلے کبھی پڑھائے نہیں گئے. کسی نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ کراچی کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو ایک بہت ہی بڑا میرے لیے سرپرائز تھا کہ یہ اسٹون ایج سے کیسے شروع ہو رہا ہے کراچی. اور پھر جب میں نے فردر اس کے اندر انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ چلا ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہیں جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے. جی, ہم عارف صاحب کو جوائن کرنے کا ویٹ کرتے ہیں. چلتی رہو. اچھا, تو پروفیسر رؤوف صاحب تھے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے, جنہوں نے کراچی کی سائٹس کے اوپر کام کیا تھا. اور بیکاز وہ جیوگرافر تھے اور آرکیالوجسٹ نہیں تھے, تو انہوں نے جو کلیکشن تھا جتنی سائٹس کا, وہ انہوں نے جمع کر کے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے ریزرو میں رکھا ہوا تھا. اور انہوں نے آرکیالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا. یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. خیر, میں نے کوشش کی کہ میں اس کلیکشن کو سارٹ آؤٹ کر لوں, اس کے اوپر کام کروں, اس پہ پی ایچ ڈی کر لوں, بٹ اس کی مجھے پرمیشن نہیں ملی, جس کا مجھے ابھی تک افسوس ہے. مے بی اب نیکسٹ فیوچر میں کچھ کر لوں گی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پرانے پتھر کے دور کے آثار ہمیں کراچی سے ملتے ہیں, یا پتھر کے دور کے اوزار جو ملتے ہیں, وہ تقریباً 2 ملین سال پرانے ہیں. اور یہی نہیں ہے کہ صرف 2 ملین سال پرانے آثار کے بعد یہ چیز رک گئی ہو, نہیں. 2 ملین سال کے بعد 1 ملین, 50 ملین, اینڈ دین پری ہسٹورک سے پھر وی کم ٹو پروٹو ہسٹورک. پھر ہمارے پاس خوبصورت سائٹس ہیں بدھسٹ ٹائم کی جو کہ اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں. تو ایک کنٹینیویشن تھا ان سب چیزوں کا جو کہ ہسٹورک پیریڈ تک چلا آ رہا ہے. اور پچھلے 2-3 سال سے ہم ایک ہڑپن سائٹ پہ کھدائی بھی کر رہے ہیں امریکن مشن کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر کے ساتھ. یہ جو سائٹ ہے یہ موہنجو دڑو کی سائٹ سے بھی پرانی سائٹ ہے, 3500 BC کی سائٹ ہے, اور جو لنک کر رہی ہے پتھر کے دور کو موہنجو دڑو انڈس سویلائزیشن کے دور کے ساتھ. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائٹ ہے جو کہ ملیر کے ایریا میں واقع ہے.
آئی وش کہ میری سلائڈز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو بہت مزہ آتا. تو یہ جو سائٹ ہے اس کا لنک میسوپوٹیمیا سے ہے اور انڈس ویلی سے. ہمیں اس قسم کا ایک خوبصورت کارنیلین ہار ملا ہے اور ہڑپا سے ملا ہے. تو it actually is telling us the continuation from the stone age up to the pre-Indus. اس کے بعد پھر ہم انڈس ٹائم پر آتے ہیں. انڈس ویلی کی بھی ہمارے پاس بہت ساری سائٹس ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کا ایریا بحریہ ٹاؤن بن گیا ہے. بحریہ ٹاؤن نے موسٹ آف دا سائٹس ڈسٹرائے کر دی ہیں کراچی کی اسٹون ایج, اور بدھسٹ سائٹس بھی. جیسے کھاٹے جی کا ایریا ہے اس میں بدھسٹ سائٹس تھیں, بدھسٹ مارکس تھے, وہ ختم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر مجھے اس پوائنٹ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی وہ نہیں ہے جو ہم آج کل سمجھ رہے ہیں. کراچی وہ تھا جو اتنے ملین ایئرز سے پہلے شروع ہوا تھا. ابھی تک یہ جو ہمارے اسٹون ٹولز تھے 2 ملین ایئرز اولڈ, وہ اولڈسٹ تھے. اب ہمیں ایتھوپیا سے 2.5 ملین ایئر اولڈ اسٹون ٹول ملا ہے, تو ہمارا سیکنڈ نمبر ہو گیا ہے. مگر کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہ ریسرچ کون کرے گا. اب ظاہر ہے ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہو گئے ہیں, ابھی ینگ لوگوں کا ٹائم ہے. تو ہم ہر فورم پہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ینگ بچے سامنے آئیں, اس کلیکشن کو کلاسیفائی کریں. یہ بوریوں میں بھرا ہوا جغرافی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں. میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آگے آ کر اس چیز پر کام کرے. اب انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم تو بنایا ہے, اور میں کہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ ضرور جا کے اس کو دیکھیں, بٹ کیونکہ وہ جغرافی کے حساب سے ہے, آرکیولوجی کے حساب سے نہیں ہے. تو کراچی عالیہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے, اور ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر ہم انڈس ویلی کے بعد آتے ہیں ہم الیگزینڈر کے ٹائم پیریڈ پر. تھارو ہلز جو کہ ایک نیولتھک سائٹ ہے جو کہ 10,000 BC سے شروع ہوتی ہے, بٹ ادھر پورا کنٹینیویشن ہے. ادھر ایک فورٹریس ہے جہاں پہ الیگزینڈر رکا تھا, اور اس نے 39 ڈیز میں 39 دنوں میں اس نے ایک فورٹریس بنایا تھا, اور وہاں سے پھر اس نے اپنی آرمی کو ڈیوائڈ کیا تھا. ابھی تک یہ ایک مسٹری تھی کہ الیگزینڈر کا فورٹریس کہاں ہے, اس نے کہاں سے اپنی آرمیز کو ڈیوائڈ کیا ہوگا. یہ کچھ سال پہلے جب میں وہاں گئی تو وہاں پر جو پتھر کے اوپر انہوں نے کھدائی کر کے کچھ اسٹون مارکس بنائے ہوئے تھے, اور وہ اسٹون مارکس جو تھے وہ ان کے کوائنس کے اوپر ہم کو ملتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے اس کو ریلیٹ کر کے, یہ ایک طرح کی ریلیٹیو ڈیٹنگ ہوتی ہے, میں نے اس کی ڈیٹنگ کی ہے, اور اس کے کوآرڈینیٹس وغیرہ سب نیارکس کے ریکارڈ سے پروف کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی انڈس ڈیلٹا میں جہاں پر الیگزینڈر آیا تھا, رکا تھا. پھر فورٹریس ہے پورا. اچھا سلائڈس ابھی تک نہیں آئے تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, جب آ جائیں گے ہم دکھا دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ فورٹریس ہے. تو الیگزینڈر کے زمانے تک آتے ہیں. پھر الیگزینڈر کے بعد سیتھینز آئے ہیں, پارتھینز آئے ہیں. وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اسٹیٹ بینک میوزیم میں رکھی ہیں. تو کراچی جو کل تھا وہ آج نہیں ہے, اور یہ جلدی جلدی ڈس اپیئر ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں ہماری کنسٹرکشن اور بلڈنگ مافیا کے ہاتھوں ختم ہو جائیں, ہمیں چاہیے ان کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کر لیں, ان کو پبلش کر لیں, کم از کم ینگر جنریشن کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. جو باہر بھی جو ریسرچرز ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کراچی وہ نہیں تھا جو ہے. جیسے میٹھا در ہے, کھارا در ہے, اس کی کیا ویلیو تھی, میٹھا در کھارا در کیوں کہلاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے نیچے بھی دبے ہوئے آثار ہیں جن کو ہمیں کھودنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے تو ایک بہت فکر کا لمحہ ہوتا ہے جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہیں اور نئے نئے بلڈرز آ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں. اب میں چاہتی ہوں آپ دوسروں سے بھی بات کریں, پھر آئی کم بیک. عارف صاحب, آپ کے انتظار میں میرے چند 100 بال اور سفید ہو گئے. آپ سفید بالوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. اب کیونکہ سلسلہ چل پڑا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں ڈاکٹر لشاری کی طرف میں معذرت چاہوں گا, مگر میرے سے کہا گیا تھا کہ یہ 5 بجے شروع ہوتا ہے, اس واسطے میں آ گیا تھا 5 بجے. کوئی بات نہیں. وڈ یو لائک ٹو سم اپ اور وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ ناؤ؟ سب کا ہو گیا؟ نہیں, ابھی ڈاکٹر آسما نے شروع کیا تھا. نہیں تو چیئرمین کا کام تو چپ چاپ بیٹھ کے سننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ میں چپ چاپ بیٹھ کے سن لوں گا. تاثرات کا اظہار آخر میں کیجیے گا. تو اب ڈاکٹر لشاری کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر لشاری ثقافتی ورثے کے ماہر ہیں. انہوں نے سندھ میں ثقافت کے فروغ کے لیے ادارے بھی قائم کیے ہیں, ڈپارٹمنٹس تشکیل دیے ہیں,
اور ثقافت کی مخصوص فنڈز بھی وقف کیے ہیں. درجنوں پرانی عمارتوں کا تحفظ اور مختلف خصوصی شعبوں کے میوزیم کا قیام بھی انہوں نے کیا ہے. دنیا میں ہر جگہ سندھ کی ہسٹری پہ پریزنٹیشنز کرتے رہے ہیں, پبلیکیشنز ہیں بہت ساری لشاری صاحب کی. اچھا لشاری صاحب, آپ سے میں اس دور کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. عام رائج کہانی کراچی کی فاؤنڈنگ کی ہمیں یہ سنائی جاتی ہے کہ بھوجو مال نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے لیاری دریا کے کنارے آبادی بسائی اور وہاں سے پھر کراچی شہر جسے ہم جانتے ہیں وہاں سے وہ بڑھا. تو ان سے پہلے بھی یہاں کچھ تھا؟ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تو جانتے ہیں جیسے اسما صاحبہ نے بتایا کہ پری ہسٹورک پیریڈ میں اور اسٹون ایج میں ہمارے پاس یہاں بہت ساری آبادیاں تھیں اور وہ آبادیاں چلتی رہی ہیں, اور انڈس سویلائزیشن کا زمانہ ہے تو بھی یہاں پر اس قسم کی آبادی ملتی ہے. اور اس کے بعد مسلسل یہاں پر ستھیوں, پارتھیوں اور ہفتالیس نے سب نے آتے ہوئے صدیوں کا سفر طے کیا ہے. لیکن اس بات پہ آتے ہیں کہ بھوجو مل آن جہانی کی جو کراچی بسانے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ 1729 اور 30 کے لگ بھگ کی بات کہی جاتی ہے. اسی کراچی میں جب یہ لوگ کہانی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کولاچی نام کی ایک خاتون تھی اور اس کا گاؤں تھا, اس کی کٹیا تھی اور اسی پر لوگ بیٹھ گئے اور یہ نام وہیں سے چلا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے پاس ایک وسیع سلسلہ ملتا ہے جہاں پر کراچی کو شناخت کیا جاتا ہے اس دریائے سندھ کی اس شاخ سے جو کہ انتہائی شمالی مغربی شاخ ہے. اب یہ انتہائی شمالی مغربی شاخ جو ہے وہ تو کراچی کے قریب سے گھوم کے گھارو, آج کل کا گھارو, وہیں پر پہنچ کے آ کے منتج ہوتی ہے. اس کے لیے جو پرانی شاعری ہے جس میں ذکر ہے ماری مورڑوں والا, یہاں ہمارے پاس مورڑوں کے 6 بھائیوں کی قبریں بھی کراچی شہر کے وسط میں واقع ہیں, اور خود مورڑوں صاحب کی اپنی قبر بھی ماری پور میں ہے, اور اسی کے نام کی ایک بستی سمندر میں کچھ میل یہاں سے نظر آتی ہے. اس کے بہت پرانے آثار ہیں. اچھا, اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماری مورڑوں کے وقت میں جو شاخ ہے وہ اس شاخ کا نام کولاچی بتایا جا رہا ہے, شاعری میں اس کی بالکل تخصیص ملتی ہے. وہ کولاچی کسی گاؤں کا نام نہیں بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں بڑا گھیر ہے اور وہاں پر پانی بھنور کھاتا ہے, اور وہاں پر ایک بڑی مچھلی آئی ہے جس کی دہشت چاروں اور پھیل گئی ہے. ایسے حالات میں جب دہشت ہو گئی ہے اور جو حکمران ہیں, دلو رائے نام کا ایک حکمران ہے جنہوں نے شوق دی, دلچسپی دکھائی. لشاری صاحب کس صدی کی بات ہے؟ تو ابھی اسی پر آتے ہیں کہ جب ہم دلو رائے حاکم کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں پھر اس کی دور کو ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. دلو جو ہے آپ دولت کا دولہ, جب آپ عربی میں بولتے ہیں ہجے کرتے ہیں تو اس میں آپ تے نہیں بولتے, دولہ بولتے ہیں. اور یہ امید الدولہ, یمین الدولہ, ناصر الدولہ, سیف الدولہ, یہ القابات جو ہیں عباسیوں نے شروع کیے تھے, لیکن اپنی پہلی صدی میں انہوں نے یہ القابات نہیں دیے. یعنی 9ویں صدی میں عباسیوں نے یہ القابات دینے شروع نہیں کیے تھے. یہ ان کی دوسری صدی میں, یعنی جب وہ 10ویں صدی میں آتے ہیں, وہاں اس وقت ہم نے دیکھا کہ 10ویں صدی کے وسط میں اس لقب کا اجرا ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کی اتنی پاپولرٹی ہوتی ہے کہ عباسی خلفاء نے جہاں جہاں تک ان کی خلافت کا عرصہ ہے, جغرافیائی حدیں ہیں, وہاں پر ان لوگوں کو انہوں نے یہ خطاب دیے. اچھا, یہاں سے خطاب دولہ کا آ رہا ہے اور وہاں پر رائے ہے, دلو رائے. رائے جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک پرانا خطاب ہے جو 5ویں صدی میں عیسوی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, 6ٹی میں رائے سہاسی. اچھا, اب 7ویں میں بھی نظر آ رہا ہے, 8ویں میں بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی کچھ اور سندھ میں اس چیز کی
ہمیں گواہیاں مل رہی ہیں۔ اچھا، اب جب رائے ایک شخص ہے جس کو مقامی راجا کا خطاب بھی ملا ہوا ہے اور اس کو عباسی طرف سے بھی خطاب ملتا ہے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حباریوں کے خاتمے کے بعد جب سومروں نے حکومت پکڑی ہے تو یہ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا سومرا حکمران ہوگا جس کے خطاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے القاب سے اس کو پہچانا جا رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 11ویں صدی کا زمانہ ہے کہ جب ماری موروڑو والا یہ معاملہ چلا ہے اور موروڑو کے بھائیوں کی شہادت ہو گئی ہے ایک ہیبت ناک طویل سے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اس زمانے میں جو کہانی ہے اس کہانی کے خد و خال یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم جب یہ چیز ہوئی اور 6 بندے اس کے بھائی ویل کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت مشینری حرکت کرتی ہے۔ حکومت اس وقت جو ہے ہنگامی طور پہ وسائل جمع کر کے اور اس قسم کا پنجرہ جس میں تکنیکی حساب سے میکینیکل ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں تیار کر کے پانی میں پھینک بھی چکی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرت کا اندازہ لگائیں جہاں ایک عوامی مسئلہ ہو، وہاں پر اتنی معاشرتی سمجھ و بوجھ اور اتنی وسائل کی کو میسر کرنا حکمرانوں کی طرف سے، یہ ایک بہت ہی بڑھی ہوئی سوسائٹی، ایڈوانس سوسائٹی کی نشانی ہے۔ اچھا، اب یہ 11ویں صدی میں جب یہ ہو رہا ہے تو اس جگہ کی شناخت ہے، کلاچی جو کن وہ شناخت ہو رہی ہے جو شاعروں کی مسائی میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ایک وقت ہے کہ جناب عباسی خلیفے کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خوارزم شاہ نے ان کو خاصا تنگ کر رکھا ہے۔ ایسے میں یہاں پر بھی التمش بادشاہ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کلیمنٹ سے بیزار ہیں، یہ درخواست بھیجتے ہیں وہاں پر بغداد میں، اور بغداد سے خلعت آتی ہے خلیفے کی۔ اچھا، فرشتہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ جس دن وہ خلعت آتی ہے 626 سن ہجری میں، تو اس وقت شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور بادشاہ نے خلعت لانے والوں کو عزت دی ہے، آنر دیا ہے۔ اچھا، وہ خلعت لانے والے کون ہیں؟ ساغانی کا اپنا بیان ہے۔ ساغانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ دریائے سندھ کی پوری جو جنبش ہے اس کو ذکر کرتا ہوا کراچی تک آتا ہے اور اس شاخ کا نام کراشی کے نام سے شناخت کر رہا ہے۔ اب یاد رہے کہ ہم یہ 13ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہیں اور کراشی پکاری جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خطے میں آتے ہوئے پرتگالیوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ 15ویں صدی کے آخری سن ہیں، وہ آ نہیں پا رہے ہیں، سمندر میں ان کے لیے راہ نکالنا مشکل ہے۔ ملندی کے مقام پہ ایسٹ افریقن کوسٹ پہ واسکو ڈی گاما پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے پہنچنے کے وقت میں اب اس کے جو فکرات ہیں اور ان کی جو ان کو خطرہ ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا راہ گزر کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقامی آدمی ایسا ناخدا ہو جو ہمیں راستہ دکھا سکتا ہو۔ اس وقت پھر ابن ماجد کا ذکر ہوتا ہے، ابن ماجد کو بلایا جاتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابن ماجد کی اور واسکو ڈا گاما کی جو ملاقات ہے اس پہ قطب الدین نے ایک کہانی لکھی ہے، وہ تقریباً 50 سال کے بعد۔ اس کہانی میں اس نے ایک طرح سے کوئی دفاعی پوزیشن لی ہے کہ جناب جب واسکو ڈی گاما اور ابن ماجد آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے دعوت رکھی تھی اور اس میں سرور خمر میں ابن ماجد نے ان کو وہ رستہ بتا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پرتگالی سورسز لکھ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ و تفصیل سے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ کئی دنوں پر محیط تھی اور اس میں سارے بحری امور، ہواؤں کا ذکر، لہروں اور روؤں کے رخ، یہ سب بحث میں آئے ہیں، اور اس بحث میں ستاروں کی پوزیشن سے، ستاروں کی جو مرکزی حیثیت ہے ہمارے آسمانوں میں، اس میں وہ ستارے جو
मगरिबी और मशरक़ी समत में सफ़र करते हैं रात को, उनके हिसाब से रास्ते का तयन होना, ये सब कुछ तफसील से ज़िक्र में आया है। और क्यों ना होता, हमें तो पेरिस में, नेशनल लाइब्रेरी पेरिस में वो मखतूते मिल रहे हैं, 2556 है उस जिल्द का, उसमें 14 रिसाले हैं, जिसमें 6 रिसाले इब्न माजिद के हैं, और वो उसूलों पे हैं। उन उसूलों का बयान है जहाँ पर वो सारी जो बहरी इल्म है उसका ज़िक्र है। उसमें इब्न माजिद के अपने ज़ुबान से ये अशार भी कहे हुए हैं कि बाज़ औक़ात मुझे वो जगहें भी याद आती थी और मैं याद करता था कि दादा ने मुझे बताया था कि यहाँ पर इस किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं और उसमें ये दिन और ये मौसम मुनासिब रहती है। अच्छा, अब इब्न माजिद जो है अल कराज़ी का ज़िक्र करता है कि आप अगर ग्वादर से आगे आते हैं और समंदर में आपको तुग़यानी मिलती है तो सबसे बेहतर जगह आपको अल कराज़ी है, जहाँ पर आप ठहर जाएं, क्योंकि वहाँ पर हवाएं अपना ज़ोर टूटा हुआ पाती हैं। ये उसकी शायरी है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है कि अगर उससे फिर आप आगे जाएंगे तो देवल सिंध पे पहुँचेंगे। क्या जगह हो सकती है? ये भी तो सीधी सीधी उसी शनाख्त की बात है। इब्न माजिद के जो शागिर्द रशीद हैं सलमान महरी साहब, उन्होंने उम्दतुल महरी के नाम से एक बड़ा रिसाला लिखा है जिसमें सारे उसूल बहरी मामलात के और कवायद हैं उनका ज़िक्र है। उनके ख़ासे ज़्यादा नसर में बहुत सारे मकालात हैं और किताबें हैं। तो वो उम्दतुल महरी में बड़ी तफसील से ज़िक्र करता है कि अल कराज़ी के बाद कराची है, कराची के बाद देवल सिंध है, और ये वो जगह हैं जहाँ पर से सफ़र करना बहुत आसान है। और याद रहे कि सागानी ने जब अपनी लैंडिंग की है तो वो भी कराची पे की है, और उसने उसकी खुसूसियत ये बताई है कि यहाँ पर बरी रास्ते से पहुँचना और बहरी रास्ते से पहुँचना बहुत आसान है। तो ये जो लंगर अंदाज होने की जगह है उसको तो किसी ने नहीं भूला, वो सब आदमी वहाँ पर बैठे हुए उसको पहचान रहे हैं। और हम क्या बैठ के अभी वो 17वीं सदी में 18वीं सदी में कह रहे हैं कि साहिब यहाँ पर एक कोई गांव था और उसमें कटिया थी। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये पुर्तगाली हमला करते हैं तो पुर्तगालियों को यहाँ पर पहल तो वो हिंदुस्तान पहुँच गए, तो पहले 30 साल तो आराम से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुसलमान आबादी को तहत करना शुरू किया है। अब ये वो वक्त है कि जब उन्होंने ग्वादर पे हमले किए हैं। ग्वादर पे हमले के वक्त इस्माइल बिंगी साहब अमीरुल बहर हैं, बलोच हैं, उन्होंने उनसे खूब मुकाबला किया, लेकिन आखिर उनकी शिकस्त हुई है और 30 साल ग्वादर पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा। उसके बाद पुर्तगालियों ने आगे बढ़ के कराची और अल कराज़ी दोनों पे हमला करने की कोशिश की है, जिसको हमल जियंद वो आदमी है जो नोत का पोता है। नोत की कब्र मलीर छावनी में एक बड़ी खूबसूरत कटी कटाई छिली छिलाई गोल्डन कलर की कब्र है, बड़ी खूबसूरत है, उस फ़ख्र से वो खड़ी है। वो बताते हैं कि इसको बचाने वाले, कराची को पुर्तगालियों से बचाने वाले यही बलोच थे जो मकामी लोग थे। अब उसके बाद तो क्या आगे रह जाता है कि हम अभी तक उसकी शनाख्त वो हज़रत भोजूबल के साथ मिलाए बैठे हैं। तो यहाँ आप देखें कि चारों ओर 600 साल से लेकर ये कब्रें खूबसूरत इतनी, जिन पे क्या सरमाया उठा होगा, ये सब कराची में नज़र आती हैं। ये कुछ लोगों ने बनाई होंगी, वो लोग जो यहाँ रह रहे होंगे, वो लोग जिनके वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, वो लोग जो यहाँ मजबूत होंगे, वो लोग जिनको यहाँ से मोहब्बत होगी, तो उन्होंने ही इस खित्ते को आबाद रखा हुआ था। आप ये देखें कि हम कराची को सिर्फ इस हिसाब से तो नहीं देख सकते कि उसकी कोई फोकल पॉइंट होगी, एक गांव होगा। भाई कराची तो ऐसी जगह है, जब तक कि आपने वाटर सप्लाई की कोई स्कीम न दी, तब तक एक जगह पर बड़ी आबादी को रखना मुश्किल हो जाता है। नौमान साहब ने वाटर सप्लाई पे काम किया है, वो आपको बता सकते हैं
کہ یہاں پر کتنی ندیاں نالے چلے آ رہے ہیں، اور ہر ندی نالے کے گردا گرد ہمیں یہاں پر کئی سو گاؤں ملتے ہیں، اور یہ وہی آبادی تھی جس کو ڈاکٹر صاحبہ نے پری ہسٹورک پیریڈ میں دیکھا ہے، اور ہم نے اس کو ہسٹورک پیریڈ میں دیکھا ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔ شکریہ لشاری صاحب۔ عارف صاحب، ایک درخواست کر سکتی ہوں؟ آپ کڑی جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ نعمان صاحب تو جدید کراچی کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ کلونیل کراچی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمیں ملا کیا تھا 1957 میں۔ ہاں بتائیے۔ کیا بتاؤں میں؟ ان کو اوپننگ دیجیے نا۔ دیکھیے، اصل میں تو جب انگریز یہاں آئے تھے، نہیں اس سے پہلے میں چلوں، ڈاکٹر صاحب نے، دونوں ڈاکٹروں نے جو بات کی ہے وہ بہت عالمانہ ہے، اور عموماً جب عالمانہ بات ہوتی ہے تو وہ بہت ساری حقائق کو بھول جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی صورت، یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کی پیلیولتھک سائٹس بھی ہوں گی، وہاں آپ کی نیولتھک سائٹس بھی ہوں گی، مگر وہاں اتنے بڑے سویلائزیشنز نہیں ہوں گے جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن تھا، یا کراچی کے اطراف کچھ علاقے ہیں جیسے بمبور ہے، اور کہتے ہیں دیوبل بھی یہیں تھا، مجھے تو نہیں علم اس بات کا تھا یا نہیں۔ تو یہ حقائق ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ سائٹس تو ایسی ہوتی ہیں، مگر ایک علاقہ ہوگا جہاں سے آپ کا جدید شہر بنے گا اور پھیلے گا، اور میرے خیال میں وہ میری نگاہ میں، میری ناچیز نگاہ میں، ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1729 کا ہو یا جو بھی وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے نام تھے، ایک نام نہیں تھا، اور ان ناموں کا آپس میں رشتہ ہے، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ اس سمندر سے ہے، اور یہ جو سمندر ہے اس کی اہمیت یہ ہے، ایک تو دریا کے اس میں گرتا ہے، بڑی کریک ہے، اور دوسری جو اہمیت ہے میرے خیال میں نہیں بلکہ ہے، وہ اس چھوٹی سی سٹرپ سے ہے جو منوڑا تک آتی ہے آپ کی، اور آ کے سمندر کو روکتی ہے، بڑے سمندر کو شہر اس علاقے میں داخل ہونے سے۔ آپ اس کو ہٹا دیجئے تو آپ کا بندرگاہ بھی چلا جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، اٹس فنشڈ، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک دو چیزیں اور آتی ہیں میرے خیال میں۔ یہ جو اس ساری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی، اس کا ایک فوک لاء میں اور حقیقت میں بھی اس کا تعلق مگرمچھ سے بھی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا ہمیں اگلی دفعہ یہ بات کریں تو مگرمچھ کا بھی بتا دیں۔ یہاں تک کہ جب سکندر آیا تھا تو ایک جزیرہ تھا، اس کا نام اب میں بھول رہا ہوں، گریک میں، اس کا بھی نام مگرمچھ تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور وہی جو سلسلہ تھا مگرمچھ کا وہ منگو پیر میں بھی آپ کو ملتا ہے، بلکہ وہاں جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں بہت پرانے، 3000 سال پرانے تک، وہاں بھی مگرمچھ کی ہڈیاں ملی ہیں۔ تو فوک لاء تو بہت ہے کراچی کا، اور ہر علاقے کا ہوتا ہے جہاں لوگ آ کے بستے ہیں۔ میرے لیے تو مسئلہ یہ ہے، اسی طرح سے نام ہے کراچی کے اتنے سارے، مگر ان کا رشتہ جو ہے وہ کراچی کے نام سے ہے۔ سب سے پہلے جو کراچی کا نام استعمال کیا گیا تھا وہ ایک شپریک ہوا تھا، ایک کیا کہتے ہیں اسے، ڈچ ویسل کا،
وہاں جو نام استعمال ہوا تھا، میرے خیال میں 18ویں صدی تھی، نام ہوا تھا وہ کراچی تھا، جیسے ہم آج کراچی لکھتے ہیں، تو میرے خیال میں پہلا استعمال تھا کراچی کا۔ اب اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ بھی جو قصہ ہے مورو کا، اب یہاں اور ان کی قبریں ہیں، مگر یہ جو کوسٹل ولیجز ہیں کراچی میں، یہاں ان کے پاس جو ڈیٹ بنتی ہے، کیوں کہتے ہیں یہ کہ ہم 5 جنریشن سے یہاں ہیں، بلکہ ڈیری گوٹ میں تو ہر سال سرگھاتو جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے مختلف انداز میں، پورے سندھ میں سے بلاتے ہیں وہ، اور وہ پرفارم ہوتا ہے، گایا جاتا ہے، ایکٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ کہ ہم یہاں 6 جنریشن سے ہیں، ان کا کہنا ہے، اور ہر ایک محلہ جو ہے وہ مورو کے ایک بیٹے کے نام ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الگ کہانی ہے۔ پھر یہاں ہندوؤں کی کہانی بھی ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہانی مہادیو کے مندر سے بھی ہے کہ شیو نے دنیا بنانے کے بعد وہ آ کے یہاں انہوں نے آرام کیا۔ وہ غالباً سب سے پرانا مندر سمجھا جاتا ہے یہاں شہر میں، بلکہ شیو تو کئی لاکھ سال پہلے تھے دنیا میں، تو مندر بھی کئی لاکھ سال پرانا ہوگا۔ یعنی دس از آل فوک لا۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک سانپ آتا ہے ہر سال، نہیں جب نکلے وہ شیو مندر سے تو اپنی تیسری آنکھ سے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہا کہ اس علاقے کو میں ہمیشہ بچاؤں گا مصیبتوں سے۔ اور ساتھ ہی ان کا مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، جو ایک چشمہ شیئر کرتے ہیں دو شیو کا مندر، اور وہ چشمہ میٹھے پانی کا ہے۔ تو شیو کا مندر اور غازی عبداللہ شاہ کا مزار ہے، وہ اسے شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی صحیح اچھا کام تو کرتے نہیں، نہ شیو کرتے ہیں نہ غازی عبداللہ شاہ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کو بچاتے تو ہے نہیں۔ سیلاب بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، بمباری بھی ہوئی ہے شہر پہ تباہی بھی مچی ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اصل میں بیکار ہیں، مگر اچھا لگتا ہے یہ کہنا۔ اور میں آپ کو کئی اس قسم کی کہانیاں اور روایات سنا سکتا ہوں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں بول رہا میں، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 19ویں صدی کا آخری زمانہ تھا اور 20ویں صدی کی ابتدا، یہ جو شہر تھا اور اب بھی ہے بہت حد تک، یہ پہاڑوں میں بٹا ہوا تھا، اور یہ جو پہاڑے تھے یہ ایتھنک اور ریلیجس پہاڑے تھے۔ شیریوں کا پہاڑا، گھانچی پہاڑا، یہ سارے پہاڑے تھے، اور غریب اور امیر آدمی پہاڑوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ یعنی اگر آپ لے لیں شیدی پہاڑا تو امیر شیدی، غریب شیدی جو ہے وہ وہاں اکٹھا رہتا تھا۔ اور یہ سلسلہ 1950 1960 تک چلا ہے، جب یہ نئی آبادیاں بننی شروع ہوئی ہیں، سوسائٹیز بننی شروع ہوئی ہیں، تو لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا ہے۔ آج بھی یہ علاقے جو پہاڑے ہیں بہت حد تک یہ جو ہے ایتھنکلی اور ریلیجسلی ہوموجینیس ہے۔ میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، کسی ترتیب سے نہیں۔ اچھا، اب آپ کے شہر میں 18 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور بھی ہوں گی چھپی ہوئی، مگر جن سے ہم واقف ہیں 18 زبان بولی جاتی ہیں، اور یہ جو زبان بولنے والے لوگ ہیں یہ بھی بہت حد تک ایک ہوموجینیسلی ایک علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ جو اخبار ہے ٹریبیون، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کئی سال پہلے ایک بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا تھا
کہ کون کون کہاں کہاں رہتا ہے. وہ ہم نے انویسٹیگیٹ کرایا تھا کہ کس حد تک صحیح تھا، کیونکہ جرنلسٹ شوقیہ بھی لکھ دیتے ہیں باتیں. وہ بالکل صحیح تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کر کے ہر ایک کراچی والے کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اس نقشے میں میرے اپنے خیال سے اس نے دکھایا گیا ہے، اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اب جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں بہت حد تک وہ بھی ہوموجینیس ہوتی جا رہی ہیں. بوریوں کا الگ، خانیوں کا پہلے بھی الگ تھا مگر اب مزید الگ، شیعوں کے الگ. تو یہ بھی ایک سلسلہ جو عموماً گھٹ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں میں، وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری ایلیمنٹس جو ہیں یہ نعمان صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے، تو یہ بتائیں گے. شکریہ عارف صاحب. اب ڈاکٹر نعمان احمد کی طرف پڑھتے ہیں. ڈاکٹر نعمان NED یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اور سائنسز کے ڈین ہیں، اور ان کی کئی کتابیں اور پرچے شائع ہوئے ہیں کراچی کے اوپر. حال میں عارف صاحب کے ساتھ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، کراچی دی لینڈ ایشو. نعمان صاحب، آپ پھر ہمیں بتائیے کہ 20ویں صدی کے آخری دہائیوں میں اور 21ویں صدی میں یہ شہر کیسے بڑھا، کیسے بدلا، اور ان تبدیلیوں کا سماجی رویوں پہ کیا اثر پڑا؟ شکریہ. یہ کافی بڑی جمپ ہے کیونکہ ابھی ہم انگریزوں تک نہیں پہنچے تھے پچھلے کنورسیشن میں. مختصراً میں عرض کروں کہ کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چند کلیدی عناصر ہیں جس کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اس میں عارف صاحب نے اور لاشاری صاحب نے تذکرہ کیا. سمندر کی اور بندرگاہ کی بہت غیر معمولی حیثیت رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو انگریزوں کی دلچسپی تھی اور انہوں نے جو اس علاقے کو مرکز بنایا اپنی لاجسٹکس کے لیے، اپنے پورٹ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ویئر ہاؤسنگ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس نے اس شہر کی معیشت پر اور معاشی رویوں پہ بہت اہم کردار ادا کیا. اور یہ پروسیس جو تھی یہ چلتی رہی 20ویں صدی کی ابتدا میں، جس میں بہت سے ایسے لوگ جو بہت انٹرپرائزنگ لوگ تھے، بہت انٹرپرائزنگ کمیونٹیز تھیں، وہ آ کے کراچی سے منسلک ہوئیں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی ملٹی کلچرل کاسموپولیٹن کہہ سکتے ہیں معاشرہ یہاں تشکیل پایا. جو بات اکثر ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو کراچی کی جو اکثریت تھی وہ سندھی زبان بولتی تھی. یہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے، سکولز اور کالجز، اس میں سندھی میڈیم عام تھا. یہاں دوسرے نمبر پہ زبان جو زیادہ بولی جاتی تھی وہ گجراتی زبان تھی. یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مختلف کمیونٹیز جو گجراتی زبان شیئر کرتی ہیں وہ موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بولنے والے، براوی زبان بولنے والے لوگ یہاں موجود تھے. اردو یا ہندی جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس شہر کی ایک اہم زبان ہے، اس کے بولنے والوں کی تعداد 1941 کے سینسس کے مطابق بمشکل 6% کے آس پاس تھی. ہندی یا اردو بولنے والے تو بہت لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن جو شہر کا نقشہ تھا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد کس پیمانے کی تبدیلی اس شہر نے ایکسپیرینس کی. 4,35,000 اس کی آبادی تھی جس وقت پاکستان تشکیل پایا ہے، اور اس وقت یہ صوبہ سندھ کا تو ہیڈ کوارٹر تھا ہی. لیکن جب پاکستان بنا ہم سب جانتے ہیں کہ جناح صاحب نے اس شہر کو دارالخلافے کے طور پہ تجویز کیا، اور ایک طرح سے یہ 2 انتظامی سینٹرز کے طور پہ اس نے کام کرنا شروع کیا، جس کے لیے وسائل بالکل ہی ناکافی تھے. یہ سندھ کا دارالحکومت بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا. اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت کی جو حکومت سندھ تھی اس نے بہت فراخ دلی کے ساتھ جو سہولتیں، جو سپیسز، جو عمارتیں نظام حکومت چلانے کے لیے ضروری تھیں وہ اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کے حوالے کی. یہ ایک اور لمبی بحث ہے کہ اس کے بعد اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے ایک مطالبہ کیا ایک خط کے ذریعے سے کہ کراچی کو مستقل طور پہ سینٹرل گورنمنٹ کے مرکز کے طور پہ تجویز کر دینا چاہیے، اور سندھ حکومت اپنا نظام چلانے کے لیے
حیدرآباد کو ڈیلیگیٹ کری. ایک لمبی بحث چلی اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ کراچی جو تھا وہ مرکزی حکومت کا جو دارالحکومت تھا اس کے طور پہ کچھ عرصے کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد 50 کی دہائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ دارالحکومت کہیں اور جائے گا. تو لیکن اس دوران جو غیر معمولی تعداد لوگوں کی یہاں ایڈ ہوئی وہ میرے خیال ہے کہ تاریخ میں اس کی کم مثالیں ملتی ہیں. 47 میں اس کی آبادی 4,35,000 کے قریب تھی اور 4 سال بعد جب 1951 کا سینسس ہوتا ہے تو اس کی آبادی 10,50,000 تھی اور آپ سمجھ لیں 2.5 گنا آبادی کا اضافہ. اور شہر کے وسائل, شہر کی سہولتیں, شہر کا نظام اتنی بڑی آبادی کو ایبزارب کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھا. تو جو اس وقت کی انتظامیہ تھی انہوں نے ایک خاص قسم کی آبادیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع کیا جس کو ہم ڈسپلیس پیپلز ٹاؤن شپ کہتے ہیں. اور یہ شہر کے مضافات میں زیادہ تر واقع تھیں جس میں لانڈی ریفیوجی کالونی, ملی ریفیوجی کالونی, سعود آباد, یہ علاقے جو آج ہم بہت سے علاقے ایسے ہیں جن کے نام بھی اب بدل گئے ہیں, یہ ان کی مثالیں ہیں. اور یہاں پر جو اس وقت کی سینٹرل منسٹری آف ریہیبلیٹیشن تھی اس نے ایک نظام کے تحت یہ بستیاں آباد کی اور اس میں بنیادی سہولتیں جس میں عام طور پہ پانی اور ٹرانسپورٹ کا جو کنیکشن ہے وہ انہوں نے فراہم کیا. بسوں کے ذریعے سے اب آبادیاں شہر کے مرکزی علاقوں سے کنیکٹ ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی کا عمل اور اس کے ساتھ جو شہر کی ترقی تھی اس کی طرف کاوش جاری رہی. کراچی نے بہت سے پلان دیکھے جس میں سے ایک پلان گریٹر کراچی پلان تھا جو اس سوچ کے ساتھ بنا تھا کہ شہر میں مرکزی حکومت کا دارالخلافہ موجود رہے گا اور گڈاب کے آس پاس ایک کیپٹول کمپلیکس پروپوز کیا گیا کہ جہاں سرکاری دفاتر اور دوسری سہولتیں ہونی تھیں. شارع شیر شاہ سوری جو آج نارتھ نازآباد کی مرکزی شارع کا نام ہے یہ ایک سینٹرل ٹرانسپورٹیشن کوریڈور کے طور پہ پروپوز ہوئی تھی جس کے تحت شہر کا جو انتظامی علاقہ ہے اس کو باقی علاقوں کے ساتھ منسلک کرنے کا منصوبہ تھا. لیکن چونکہ کراچی پاکستان کے اگر لینڈسکیپ پہ اگر ہم دیکھیں تو چند بڑے شہر پاکستان میں اس وقت کے حساب سے واقع تھے. ایک کراچی تھا, لاہور تھا اور ڈھاکہ تھا جو ایسٹ پاکستان کا دارالحکومت تھا. اور دونوں ونگز جو کہ 1000 میل ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے, کراچی اس میں پل کا کردار ادا کرتا تھا کیونکہ جو لوگ ایسٹ پاکستان سے کراچی آتے تھے, پاکستان آتے تھے, کراچی سے لازمی طور پہ گزرتے تھے. اور ایک بہت بڑی بنگالی آبادی یہاں موجود تھی اور بنگالی خاصے مطمئن اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے جب وہ کراچی میں ہوتے تھے کیونکہ یہاں ایک تو سمندر تھا جس سے ان کی انسیت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہاں سماجی رویے ان کے لیے بہت سازگار تھے. تو یہ شہر اسی طرح بڑھتا رہا. اس دوران ایوب خان کی حکومت کے دوران یہاں صنعتی ترقی کے بہت سے منصوبے پروپوز ہوئے جس میں سب سے اہم لانڈی کرنگی کا صنعتی علاقہ تھا اور ایک بڑی آبادی جو تھی ان صنعتوں میں کام کرنے کے لیے کراچی کی طرف راغب ہوئی. ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کے آباد ہوئے, ان کے لیے سیٹلمنٹس پریپیئر کیے گئے. بعض سیٹلمنٹس ایسے تھے کہ جن کی تعمیر ترقی میں تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں پھر کچی آبادیاں جو تھیں وہ سامنے آنے لگیں. جو ابتدائی کچی آبادیاں تھیں وہ شہر کے مرکز سے قریب تھیں اور بعد کی جو آبادیاں تھیں وہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھیں. تو یہ جو آبادی تھی آپ اس میں یہ غور فرمائیے کہ یہ آبادی ملک کے تقریباً تمام علاقوں سے کراچی کا رخ کر رہی تھی. اس وقت کا جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ مزدوری کے لیے یہاں آئے جس میں سے زیادہ تر سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسپورٹ ایک سہولت کے طور پہ ایک سروس کے طور پہ زیادہ نمایاں ہوئی تو اس شعبے کے ساتھ بھی اس آبادی کا تعلق پیدا ہو گیا. اور ایک اور جو بڑی تبدیلی اس زمانے میں آئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو تھی اس نے کہ منصوبہ جب بنا لیا کہ دارالحکومت کراچی سے باہر ہوگا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جو سیٹلمنٹ پروسیس تھا اس کو صنعت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انٹرپرائزز یہاں جاری تھیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی ویسٹ میں اورنگی, بلدیہ اور قصبہ کی ٹاؤن شپس پروپوز ہوئیں جو اس وقت کی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک طرح سے ان کو پلان کیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کرنگی کے علاقے میں ایک وسیع علاقہ رہائشی کوارٹرز کے لیے اور انڈسٹریل ورکرز کے لیے ایلوکیٹ ہوا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور کراچی نے جو سو کالڈ گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا اس سے بہت حد تک استفادہ کیا. کراچی صنعتوں کا مرکز بن گیا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کراچی میں جو صنعتی پیداوار تھی وہ مشرقی پاکستان سے زیادہ تھی. یہ
65 کے اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے جاری کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں اس کو خوشحالی کا شہر کہا جانے لگا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص کراچی جا کے اپنا فیوچر تلاش کرتا ہے اس کے لیے مواقع کی اس کے بہت سے آپشنز ہیں، اور یقیناً اس کے لیے یہاں پر آباد ہونا اور یہاں پر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا